نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنا علم، شریعت کا علم، دین کا علم اور فرائض کا علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج کی جو نماز سے متعلق ہم مسائل جانیں گے وہ تصویر کے متعلق ہوگا، یعنی تصویر کے ضروری مسائل کہ نماز میں تصویر کا ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے، کس تصویر سے نماز ہوتی ہے اور کس تصویر سے نماز نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ چاہے بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، اس نے اگر گھر میں تصویر لگائی ہے دیوار وغیرہ پر یا کہیں بھی تعظیم کے مقام پہ رکھی ہوئی ہے تو اس سبب سے، یعنی تصویر لگانے کے سبب سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو تب بھی تصویر کے سبب سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص گھر میں تو اس سے دو خرابیاں لازم آئیں گی، یعنی ایک جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی اس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو دو خرابیاں لازم آئیں گی، یعنی نمبر ایک فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو خرابی ہوگی وہ کیا ہے کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور دوسری خرابی جو ہے نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ تصویر کے حوالے سے کچھ شرائط ہیں کہ جن سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور کن سے نہیں، یعنی کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وہ نماز میں وہ تصویر رکاوٹ بنے گی، یعنی اس سے نماز نہیں ہوگی اگر یہ شرائط پائی جائیں گی۔ تو نمبر ایک ہے، شرط نمبر ایک ہے کہ تصویر جاندار کی ہو، یعنی کہ جن میں روح موجود ہوتی ہے وہ جاندار کہلاتے ہیں، ان کی تصویر اگر لگی ہوئی ہے سامنے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن غیر جاندار ہے، جیسے کہ درخت ہے، سورج ہے، پہاڑ ہیں، جو دوسری تصاویر سیندریاں وغیرہ اس طرح کی لگی ہوتی ہیں، ان سے نماز ہو جائے گی۔ اس تصویر کا پرنٹ آؤٹ نکلا ہوا ہو، یعنی ایسی تصویر کی جسے آپ چھو سکتے ہو اور وہ تصویر جاندار کی ہو۔ پہلی شرط جاندار کی ہو، دوسری شرط اس کا پرنٹ آؤٹ، یعنی ایسی تصویر کی جسے آپ چھو سکتے ہو، نکلا ہوا ہو۔ تو موبائل پہ اگر آپ کی تصویر موجود ہے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ پھر تیسری شرط ہے کہ تصویر تعظیم کے مقام پر ہو، جیسے دیوار پر لگی ہوئی ہے تو وہ تعظیم کا مقام کہلائے گا، لیکن اگر حقارت کے مقام پر موجود ہے، جیسے تکیہ وغیرہ پہ اکثر بنی ہوتی ہیں تصویریں یا بیڈ شیٹ وغیرہ پہ بنی ہوتی ہے، تو ان جگہوں پر نماز کے سلسلے میں وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہاں، تعظیم کیونکہ تعظیم کے مقام پر نہیں ہے، کیونکہ بیڈ شیٹ اور یہ تکیہ وغیرہ پہ ہم پیر رکھنا یعنی تعظیم کا مقام نہیں ہے، بس تو ان پہ یہ نماز کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد جو شرط ہے کہ تصویر نمازی کے آپ ایسے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں یا سامنے یا چھت پر جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو پھر وہ تصویریں نماز میں رکاوٹ ہوں گی اور ایسی جگہ نماز پڑھنا بھی گناہ ہوگا۔ پھر پانچویں شرط ہے کہ تصویر
بڑی ہونی چاہیے، یعنی اتنی بڑی ہو کہ اس کے نقوش وغیرہ سب ظاہر ہو رہے ہوں۔ لیکن اگر اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اگر ہم نیچے رکھیں اور نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوں اور اس کو فرش پہ رکھ دیں تو ہمیں اس کے نقوش ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ نقوش کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں، ہونٹ، ناک اور پورا چہرے کے جو نقوش ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے تو وہ نماز میں رکاوٹ بنے گی، اگر ظاہر نہیں ہو رہے تو نماز میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کپڑوں پر اگر تصویر ہو تو پھر اس سے بھی نماز نہیں ہوگی کہ نقوش واضح ہوں۔ یہی بات نقوش کے سلسلے میں جو ہے وہ کپڑوں پر بھی ظاہر ہوگی، واضح ہوگی کہ اگر آنکھیں ہیں اور ہونٹ ہیں، وہی چہرے کے جو نقوش ہیں بالکل واضح ہو رہے ہیں اور تصویر کپڑوں پر بنی ہوئی ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نقوش ظاہر نہیں ہوتے، واضح نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسے اگر مور ہے تو وہ آپ اس کو دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ مور بنا ہوا ہے، کہ اس کے پنکھ وغیرہ ہیں، تو لیکن جب آپ اس کے چہرے کے نقوش آپ دیکھیں گے تو وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اکثر کپڑوں پر یا ان چیزوں، کپڑوں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں تو ان کے نقوش ظاہر نہیں، آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اور کیا کہنا چاہیے، ناک وغیرہ تو خیر، چونچ، یعنی کہ یہ چیزیں اتنی واضح بنی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب چہرے کے نقوش، کیونکہ کوئی بھی نقوش کے بغیر کوئی تصویر یا کوئی جاندار نہیں ہوتا، پھر وہ جاندار کی تصویر نہیں کہلائے گی جب تک اس کے نقوش واضح اور ظاہر نہ ہو۔ تو نقوش کے سلسلے میں ہی وہ نماز میں رکاوٹ بنے گی، ورنہ اس کے علاوہ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ایسے کپڑے نہیں پہنے ہوئے کہ جس پہ تصویر بنی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ جس کے کپڑے پہ تصویر بنی ہے اور واضح ہے اس کے نقوش وغیرہ، جیسے آج کل ٹی شرٹس ایسی چلی ہیں کہ وہ سامنے تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، وہی جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، کسی کی بھی لے لیں آپ تصویر، تو آج کل تو اپنی ہی تصویریں بنتی ہیں کہ وہ ٹی شرٹس وغیرہ پہ، تو وہ اگر ایسا کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور نقوش بالکل واضح ہیں تو پھر وہ نماز جو ہے آپ کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، لوٹانا ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگر کھلونے وغیرہ ہیں، جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، ان میں بھی جاندار کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، باربی ڈولز ہوتی ہیں یا بیئرز ہوتے ہیں، اس طرح کے اور بھی کھلونے ہوتے ہیں کہ جو جاندار کی، جیسے ٹیڈی بیئر ہے یا بنی ہے، خرگوش وغیرہ، جس طرح یعنی کہ ایسی اسٹف، نرم سافٹ اسٹف والے بھی کھلونے ہوتے ہیں، ان کی بھی جاندار تصویریں ہوتی ہیں، ان میں بھی اور نقوش بھی واضح ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسے مقام پہ پڑے ہیں کہ جیسے نیچے پڑے ہیں زمین پر، تو ان میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ نماز میں رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن ان کو چھپا دینا یا ان کو ایسی جگہ رکھ دینا کہ جب نماز کا پڑھا ہو کوئی وہ واضح نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن تعظیم کے مقام پر نہ ہو۔ جیسے لوگ اکثر شیلف میں انہیں سجا دیتے ہیں یا الماری کے اوپر اس طرح سے سجا دیتے ہیں، یا کوئی کیبنیٹ ہوتا ہے اس میں، تو ایسے مقام پر نہیں ہونے چاہیے۔ فرش پہ پڑے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر وہ تعظیم کے مقام پہ رکھے ہیں تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، آپ کو انہیں ہٹانا ہی ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم نے نماز میں تصاویر کے متعلق مسائل کو جانا، امید ہے کہ تمام آپ کے لیے کارآمد رہے ہوں گے، آپ کی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔